ان کے اس سسٹمز کی وجہ سے اور ان کے کارندوں کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بت پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان بتوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نفس پرستی. اس کو میں نے چینل میں سمجھایا ابھی اپنے. نفس پرستی پیدا ہوتی ہے، زر پرستی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر. نفس پرستی فحاشی بے حیائی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. فیمنزم کی جو میں نہیں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ان کا جو ہے سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ ان کے اندر فحاشی اور بے حیائی. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں میں جو ویڈیو بناتا ہوں، جس میں ایجوکیشنل ویڈیو جب بناتا ہوں، یوٹیوب بھی ان کا ہی ہے نا، یوٹیوب بھی انہی لوگوں کا ہی ہے. تو جب میں ایجوکیشنل ویڈیو بناتا ہوں یا پھر میں ایسی ویڈیو بناتا ہوں جو کہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس پہ اسٹرائک مار دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے ہیں. اچھا، پھر جو فحاشی اور بے حیائی کی ویڈیو، ڈانس گانا ہو جس میں جو ہے ولگر لینگویج یوز ہوئی ہو، اس کو جو ہے وہ بالکل ایسا پروموٹ کر دیتے ہیں. ابھی ایک جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، کیا نام ہے، ایموشنل ابیوز کے اوپر، ذرا میں اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ سائیکالوجی کی طرف لے کر رہا ہوں، ایموشنل ابیوز اور گیس لائٹنگ کی طرف لے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ ولگر لینگویج یوز ہوئی بھی تھی. تو اس ویڈیوز کو انہوں نے پروموٹ کیا. اور اس کے بعد جو ویڈیوز، ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے ان ویڈیوز سے، یعنی ان کے سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیوز کو یہ لوگ آگے ہی نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا، ان کا طریقہ واردات ان کا یہ ہے. اس طرح فحاشی اور بے حیائی کو یہ لوگ عام کرتے ہیں، اور اچھے جو ہیں ان کے سسٹم پہ جو بات کا ایجوکیشنل ویڈیو جو ہوتی ہے وہ انہیں روک دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے زر پرستی میں نے ابھی بات کی تھی. پھر اس کے بعد مادہ پرستی یا پھر ظاہر پرستی. جیسے کہ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی ویڈیو میں انکل ایکس کہتا ہے کہ لال جو ہے چیئر پہ نہیں بیٹھو، اور سونے کی اور چاندی کی اور بالکل وی آئی پی بادشاہوں والے، اس میں کنگس نام رکھا ہے تو بادشاہوں والے چیئر میں بیٹھو، اور پیچھے بیک گراؤنڈ ٹائٹ ہو، کیمرہ ٹائٹ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایک ظاہر پرستی ہے. یہ دیکھیں نا، ظاہر پرستی اصل میں آپ کی انڈیویجولیٹی روح ہے آپ کی، ظاہر پرستی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ظاہر پرستی ہے، پھر مادہ پرستی ہے، یہ آپ کو آپ کی انڈیویجولیٹی سے دور لے کر جاتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ آپ کو نفس پرستی کا شکار کرتی ہیں، آپ کو ہرس، آپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آگے نکلنے کی چاہ پیدا کرتی ہے یہ مٹیریلزم. اچھا، پھر دنیا پرستی، اس کی بھی بات کرتا ہوں. دنیا پرستی کیوں ہوتی ہے؟ وہ زر پرستی کی وجہ سے. میں نے بھی پچھلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں سمجھا، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں میں پھر ہرس، لالچ، حسد، منافقت، ریاکاری، ظلم، یہ بھی سارے ہیں. یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ بت جو ہیں وہ صرف ایک پتھر کی بت ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک بت ہے. کیسے؟ یہ جو جتنے ہیں نا، یہ جتنے بھی بت ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کو اس انڈیویجولیٹی سے دور کر رہے ہیں، اس الہ سے، اس اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. تو جو اللہ کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ پھر آپ کا الہ اگر کچھ اور ہے تو پھر وہ آپ کا بت نہیں ہوا. یہ آپ کا بت نہیں ہے، نفس پرستی بت نہیں ہے آپ کا. ہرس کر رہے ہو آپ، لالچ کر رہے ہو، جتنی بھی برائی ہے ابلیس کا، جتنا بھی جو بھی ہے برائی کا جو شر ہے نا، یہ ابلیس ہے. اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام بت پرستی کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے نا. اور خیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ انڈیویجولیٹی کی طرف سے. انڈیویجولیٹی ہے ہماری، خیر جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے توحید کی طرف لے کے جائیے ہمیں. باقی جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو بت پرستی میں لگا کے رکھتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ صرف اس کو ظاہر والے ایک بت کو بت سمجھتے ہیں. ان کی اس بتوں کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. ظلم، ٹھیک ہے نا. طاقت پرستی کے بیس پہ ہم ایک دوسرے کو یہاں پر ملتے ہیں. خواہش پرستی، عقل پرستی، فائدہ دیکھ کر، نفع نقصان اپنا دیکھ کر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ پیر پرستی کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ابلیس کا چیلا کہتا ہے، ہماری صحیح پیغم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تو جتنے بھی صوفی ہیں، پیر پرستی یہی ہے، اتنے صوفی اور ملا ہیں، وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہ ملوکیت کے بندے ہیں. آج کے دور میں آپ لوگ دیکھیں، جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ جہاد کا اعلان نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے خود اس امپیریلزم کے غلام ہیں، اس ملوکیت کے غلام ہیں، اس بادشاہت کے غلام ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اور ان کی خانقاہیں جتنے بھی ہیں وہ غلامی کا سب سے بڑا درس دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ کیوں نہیں اعلان کرتے؟ کیونکہ یہ لوگ خود غلام کے بچے ہیں سالے. اچھا، پھر اس کو بولتے ہیں کہ مسترک کو ذکر و فکر صبح، انہی کو جو ہے نا، انہی لوگوں کو، ملاؤں کو اور صوفیوں اور پادریوں کو کام میں لگا کے رکھتے ہیں، میڈیا والوں کو کام میں لگا کے رکھتے ہیں. بولتے ہیں کہ مسترک کو ذکر و فکر و صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے.
ٹھیک ہے نا. تو مزاج خانقاہی میں پختہ تر کر دیتے ہیں یہ چیزیں. مزاج خانقاہی مطلب جو سچویشن آج کے دور میں جو بھی چل رہی ہیں ہم اس سے مطمئن ہو جائیں. جو بھی مطلب اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہاں پہ بندے مر رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, یہاں پہ ظلم پہ ظلم ہوئے جا رہا ہے, دنیا کے اندر ظلم بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ مطمئن بغیرت ہیں ایک قسم کے. تو بالکل اس پہ ہم لوگ مطمئن رہتے ہیں, مزاج خانقاہی میں مبتلا ہے. اور یہی لوگ, یہی چیلے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ملا لوگ اور جو جتنے بھی صوفی, ان لوگوں کو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ عالم کردار سے دور کرتے ہیں. بولتے ہیں تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. کردار ہی نہیں ان کا کوئی. مین جو ان کو جہاد کرنا چاہیے تو یہ لوگ اس میدان میں تو بس منہ کے فائر ہیں, یہ لوگ منہ سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مین ان کا کردار ہے ہی نہیں جو کہ ظاہر کردار ہونا چاہیے, جہاد جو ہونا چاہیے. بس یہ منہ سے کریں گے جو کریں گے, یہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے. میدان جنگ میں کوئی عمل نہیں ہے ان کا, عملی کوئی کام نہیں ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. یہی بہتر الہیات میں یہ الجھے رہے, یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھے رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان سبھی میں ہی الجھے رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ باندھنا ہے, ایسے ہاتھ باندھنا ہے, اور ادھر ہاتھ رکھنا ہے, اور یہ نبی ہے وہ نبی ہے, اور یہ کفر ہے, یہ کافر ہے, وہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, وہ فلاں فلاں. ان سب میں ہی ان کو لگا کے رکھو. اچھا, پھر ان غریبوں کے مقدر میں ہے سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. تو یہ لوگ ایسے نماز میں ہمیں لگا کے رکھتے ہیں جن کا بے قیام, جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, عمل سے دور ہے نا بھائی. اس کے اندر ہم عمل ہی نہیں کر رہے ہو تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے آپ کا. تو وہ نماز تو غلاموں کی نماز ہوئی آپ کی, اللہ کو تھوڑی نماز کر رہے ہو آپ. وہ نماز جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہو, وہ اس امپیریلزم کو, بادشاہت کو, آپ اس ملوکیت کو کر رہے ہو سجدہ. اچھا, ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کن ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نام. تو یہ جو حج اور طواف چل رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ہنگامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ مل جاتے ہیں, اور دیکھیں حج کا مقصد کیا ہے, محاسبہ نفس. محاسبہ نفس کہاں ہے, کوئی نہیں ہے. سیلفی لے لیا ادھر سے سیلفی لے لیا اور وہاں پہ اپلوڈ کر دیا, بس یہ رہ گیا. اور طواف یہ رہ گیا, گھومو پھرو, بس یہ ہنگامے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں. تو یہ جو جتنے جو ہے نا ان لوگ, ان کی کارندے اور یہ جو سسٹمز ہمارے اندر اس قسم کے بت پیدا کر دیتے ہیں. اور ان بتوں سے ہوتا کیا ہے, ان بتوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, یعنی جہاد سے دور ہو جاتے ہیں ہم.